اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جن کے عقائد سچے ہوں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا قول بھی سچا ہو، اس کا فعل بھی سچا ہو، اس کا کردار بھی سچا ہو، اس کا عقیدہ بھی سچا ہو، اس کا نظریہ بھی سچا ہو۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے عقائد حقہ اہل سنت و جماعت کو اپنی صدی کے اندر بڑی محنتوں کے ساتھ آسان زبان میں قوم کے سامنے پیش فرمایا۔ یہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے امام احمد رضا محدث بریلوی کا، اس لیے کہ مجدد آتا ہی اس لیے ہے، اور مجدد اس کو کہتے ہیں جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ ہر صدی کے سرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجدد کو جلوہ گر فرماتا ہے، اور وہ مجدد پھر امت کی زلف پریشاں کو ناخن تدبیر سے سنوارنے کی کامیاب کوشش کرتا ہے۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی کارنامہ انجام دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو عرب و عجم میں مقبولیت عطا کی۔ چونکہ ان کے دور میں فتنوں کا ظہور تھا، بڑے بڑے فتنے اس امت کے اندر موجود تھے، اور سب سے بڑا فتنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملے کا فتنہ تھا۔ چاہے وہ فتنہ قادیان سے اٹھا ہو، چاہے وہ فتنہ سہارنپور سے اٹھا ہو، چاہے وہ فتنہ ندوہ سے اٹھا ہو، چاہے وہ فتنہ دیوبند سے اٹھا ہو، جتنے بھی فتنے تھے تمام فتنوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا جائے۔ اور امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ناموس رسالت پر جب جس طرح سے حملہ ہوا آپ نے اس کا جواب عنایت فرمایا۔ مراسم اہل سنت پر حملہ کیا گیا، امام اہل سنت نے اس پر بھی جواب عطا فرمایا۔ چونکہ آپ اس عنوان پر کئی گفتگو سماعت کر چکے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روحانیت اور ان کی ولایت پر کچھ گفتگو کی جائے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ ولی نہیں تھے، وہ صرف ایک مولوی تھے، ایک عالم تھے۔ کبھی یہ غلط فہمی لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ دراصل یہ ہے کہ کام کرنے والے آدمی کے خلاف ہر دور میں بڑا خوفناک پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے۔ آپ امام علی مقام کے دور سے لے کر آج تک دیکھیں، جس نے بھی بڑا کارنامہ انجام دیا لوگ اس کے دشمن ہوئے، اور لوگوں نے اس کے خلاف، چونکہ کارنامہ انجام دینے والے کی جو ضرب ان لوگوں پر پڑتی ہے جو باطل پرست ہوتے ہیں، تو جب وہ شخصیت کو مجروح نہیں کر پاتے تو پھر وہ غلط پروپیگنڈے سے کام لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اچھے خاصے لوگ جو ہیں اس شخصیت سے دور ہو جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں، یا ان کی سازش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ لوگوں نے اسی طرح کا کام کیا، ایک طویل فہرست ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کے ساتھ یہی ہوا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو جو ہے وہ مرجعی کہا گیا، اور آپ پر طرح طرح کے الزامات لگے، حتیٰ کہ آپ کی شہادت جیل کے اندر ہوئی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو رافضی کہا گیا، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سلوک کیا گیا، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تو ظاہری حیات میں لوگوں نے اتنا غلط پروپیگنڈا کیا کہ یہ حدیث کے ہوتے ہوئے اپنی رائے کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ تو وہ پروپیگنڈے کا اثر یہ ہوا کہ بعض اہل اللہ بھی اس کا شکار ہو گئے، اور پھر امام اعظم سے جب ملاقات ہوئی تو پھر وہ ساری باتیں کلیئر ہوئی۔ تو باتیں کلیئر ہوتی ہیں، لیکن یہی بات امام احمد رضا نے چونکہ ایسا نشتر لگایا ہے اہل باطل پر کہ وہ اس سے تڑپتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، تو چونکہ وہ اپنے درد کو ظاہر نہیں کر سکتے تو وہ کسی اور ذریعے سے امام احمد رضا کے ساتھ جو ہے وہ اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو بڑا پروپیگنڈا ہوا کہ وہ تو بدعتیوں کے امام تھے، اہل بدعت میں سے تھے، انہوں نے بدعات کو فروغ دیا، انہوں نے خرافات کو فروغ دیا، بعض غلط اشعار ان کی طرف منسوب کیے گئے، اور پھر اس کے بعد عجیب و غریب پروپیگنڈے کیے گئے۔ اس میں سے ایک پروپیگنڈا
اہل باطل کا، بدعقیدوں کا یہ بھی ہے، وہ تو ایک مولوی تھے، اب وہ تو ایک مولوی تھے، بات نکلی حلق سے خلق میں پہنچ گئی، تو بعض اپنے بھی لا علمی کے طور پر ان کو مولوی کے، بس وہ صرف مولوی تھے۔ یہاں پر کچھ باتیں ان کی ولایت کے، وہ صرف عالم ہی نہیں تھے بلکہ ایک ولی کامل بھی تھے، بڑے عظیم ولی تھے وہ اپنے دور کے۔ اور میرا کام صرف اپنے ناقص اور محدود مطالعے کے مطابق آپ کے سامنے کچھ دلائل پیش کرنا ہے، بقیہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کو اللہ تعالیٰ نے، اچھا ولایت اور ہے کیا؟ قرب خدا اور قرب رسول کا نام ولایت ہے، اسی کا نام ولایت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنے قرب خاص سے نوازتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے کرامتوں کا ظہور بھی کرواتا ہے، اور کہیں پر کرامتوں کا ظہور نہیں ہوتا، بلکہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انسان شریعت پر سختی سے ڈٹ جائے، انسان سختی کے ساتھ شریعت پر ڈٹ جائے۔ تو آئیے کچھ باتیں ان کی ولایت کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی جس خانقاہ والا تبار سے وابستہ تھے وہ خانقاہ ماہرہ مطہرہ شریف کی خانقاہ سلسلہ قادریہ کی قدیم خانقاہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور وہاں پر بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اقطاب جلوگر ہوئے، آج بھی 7 اقطاب 7 قطب ایک گنبد کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ اور اسی خاندان میں حضرت سید شاہ آل رسول احمدی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے پیر و مرشد ہیں۔ سب سے بڑی سند امام احمد رضا کی ولایت کی ان کے پیر و مرشد کے یہ جملے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ جب کم و بیش 24 سال کی یا 21 سال کی عمر میں، جو بھی عمر رہی ہوگی 24 سال یا 21 سال، اس عمر میں امام احمد رضا خان محدث بریلوی اپنے والد اور تاج الفضول حضرت مولانا عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بیعت کے لیے ماہرہ مطہرہ حاضر ہوئے۔ تو پہلی ہی نشست میں آپ کے پیر و مرشد سید شاہ آل رسول احمدی ماہروی نے آپ کو مرید بھی کیا، اور مرید کرنے کے ساتھ آپ کو فوراً اسی وقت خلافت اور اجازت بھی عطا فرمائی۔ سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، برکاتیہ، یہ تمام جو سلاسل ہے، یہ سارے سلاسل کی خلافت عطا فرمائی۔ اور جب خلافت عطا فرمائی تو خلافت عطا کرنے کے بعد پھر آپ پر توجہ اتحادی بھی ڈالی۔ یہ توجہ اتحادی صوفیہ کی اصطلاح میں ایک عظیم اصطلاح ہے کہ جب پیر اپنے مرید پر، اور ہر مرید پر نہیں بلکہ مرید خاص پر، پیر کی توجہ تو مرید پر رہتی ہی ہے لیکن مرید خاص پر توجہ اتحادی ڈالتا ہے، تو کچھ وقت اور کچھ لمحے کے لیے پیر کا چہرہ اور مرید کا چہرہ دونوں مشابہ ہو جاتا ہے، پیر اور مرید کا چہرہ دونوں ایک جیسا دکھنے لگتا ہے۔ تو جب آپ نے خانقاہ میں بیٹھ کر مرید کیا اور پھر توجہ اتحادی اسی وقت ڈالی، اس کا مطلب یہ ہے کسی کو مرید خاص بننے کے لیے 1 سال کا وقت لگتا ہے، کسی کو 2 سال کا وقت لگتا ہے، کسی کو 5 اور 10 سال کا وقت لگتا ہے، لیکن امام احمد رضا میں وہ کیا خاص گر تھا یا کیا خاص چیز تھی کہ جس دن ہاتھ میں ہاتھ دیا اسی لمحے اپنے پیر کے خاص مرید ہو گئے۔